میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مرکزی ملزم ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ کو ایکیوز کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اقرار جرم ہے، اب باقی ملزمان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ جو باقی لوگ شریک جرم ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اس کے اوپر جو نا وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو قانون کے اور دستور کے ماہرین ہیں وہ بیٹھیں، کیونکہ اور یہ چونکہ ایڈمیشن آ گیا ہے ایک ایسے ملزم کا جو کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اور پورے نظام میں شریک رہا ہے سارے معاملات، اور وہ ایک سے زیادہ سلاٹس جو نا انجوائے کرتا رہا ہے، تو اب اس کی طرف سے یہ ایڈمیشن یا کنفیشن جو کچھ بھی اس کو آپ ٹریٹ کریں یہ آ گیا ہے، تو ان کو تو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا وہ باقی ریمیننگ کے خلاف جو ہے نا یہ ایڈمیشن یا کنفیشن کس حد تک ایڈمیزیبل ہے اس کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. ویسے تو مرکزی ملزم اگر آپ کہیں گے تو وہ بنتا تو وہی ہے، یہ مسلم لیگ نون نہیں بنتی ہے. اور وہ یہ کہنا کہ جی اس وقت کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت تو نہیں، یہ تو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ جب نو کانفیڈنس کے بعد جب ہم اکٹھے ہوئے تھے، جب نو کانفیڈنس شاید کیری ہو گئی تھی، تو اس میں بلاول بھی تھے اور شہباز صاحب بھی تھے اور مولانا صاحب بھی تھے اور ہمارے جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا نے کہا تھا کہ جی اب وہ نو کانفیڈنس تو ہو گئی، اب جلد سے جلد اس کے بعد الیکشن کروا کے اور اس کے بعد ساتھ ہی اس سے پہلے جو ہے نا الیکشن ایکٹ میں کچھ جو ترامیم ریکوائرڈ ہے فیئر اور فری الیکشن کے لیے وہ کروا کے اور عوام جو ہے عوام کے پاس جایا جائے، یہ کہا گیا تھا، مگر باقی لوگ تیار نہیں تھے. تو یہ تو ہم نے یعنی باقیوں نے خود انوائٹ کیا تھا اور فورس کیا گیا تھا مولانا صاحب کو یا جے یو آئی کو کہ نہیں اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ورنہ تو نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے مولانا کا ارادہ کم از کم یہی تھا. ٹھیک ہے. اب سینیٹر صاحب جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نو کانفیڈنس بھی ہوا، پھر پورا ایک پلان بھی بنا، پھر پی ڈی ایم 1 بھی ہوئی، پھر 2 بھی ہوئی، پھر گورنمنٹ ہو گئی، الیکشن ہو گئے، ان سب کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو اتنے سال ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ تو پہیہ چل رہا ہے ملک کا اور نہ ہی ان کو سیاست کرنی آ رہی ہے، نہ ان کو تو وفاقی بجٹ تک بنانا نہیں آتا. جب گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کے لوگ یہ باتیں کرنے لگیں تو ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا ہمیں چہمگوئیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ کان ہی نہیں ہمیں لگانا چاہیے یا پریشانی ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 کچھ سنجیدہ باتیں ہیں. ایک سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ اپنا معیشت سے متعلق سمٹ تھی اور اس میں یہ سیاسی باتیں کی گئی، اور اس میں یہ نہ صرف یہ سیاسی بات کی گئی بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک دستوری بات صوبوں کو توڑنے کی بات کی گئی، یہ بھی کی گئی. اچھا یہ جو اپنا جو فائننس کا جو ہمارے پاس سلاٹ ہے وہ کس کی فرمائش پہ کس کو جاتا ہے یا کس کو گیا ہوا ہے، اس پہ بھی سوچیے. تو بہت ساری باتیں سوچنے کی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی باقی 2-3 سلاٹس ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، وہ کس کو اور کس کی فرمائش پہ گئے ہوئے ہیں. تو پھر تو سوال تو بنتے ہیں بہت سارے اور سنجیدہ سوالات ہیں. بالکل. یہ جو سر آپ سینیٹر صاحب سمٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سمٹ کے اوپر جو گفتگو ہوئی اس کو لے کے آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے سامنے ایک سوال بھی ہمارے سینئر صحافی ہیں ہماری انہوں نے رکھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ بیان جو ہے ری سیٹ کا یا گڈ گورننس کے اوپر جو انہوں نے بات کی یا نئی انتظامی یونٹس کی انہوں نے بات کی، تو اس پہ یہ رپلائی آ گیا کہ وہ ان کی ذاتی سوچ ہے. لیکن یہ بھی کلیئر کیا گیا کہ جب مسائل حل ہی نہیں ہو رہے پارلیمنٹ سے تو پھر گڈ گورننس نہیں آ سکتی. اب گڈ گورننس نہ ہو تو اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ہم اس ری سیٹ اپ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور 28ویں یعنی ترمیم کے اوپر بھی بہت سارے کان کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اس ملک میں جب بھی کوئی نئی ترمیم آئی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب اور ہنگامہ خیز رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نقطہ وہاں تک جوڑنا چاہیے یا فی الحال ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے؟ بھلے انتظار کر لیجئے کیونکہ معاملات سنجیدہ ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان سنجیدہ معاملات کو جو ہے وہ آپ کچھ اور چیزوں کے ساتھ اگر جوڑنا چاہیں فی الوقت تو اس بات سے بھی جوڑ لیں کہ اس سے پہلے انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی. پھر اس کے ساتھ اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا اگر جوڑنا چاہیں تو وہ کاکروچ کی بات کی تھی. کاکروچ جو ہے نا میں اپنے نوجوانوں کو تو کہنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کاکروچ ہیں، مگر وہاں پہ انڈیا میں یہ نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی بھی تھی، اس کے اندر بھی کوئی میسج تھا.
اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اگر بات چیت ہوئی ہے تو اگر اس کو کسی نے لیڈ کیا گو کہ یہ آفیشلی جو ہے نا کہیں سے بھی نہیں آیا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کو لیڈ بھی جو ہے نا یہی عزت کرتے رہے ہیں، کیونکہ باقی تو قابل اعتماد نہیں ہے. تو یہ سارے اب ان چیزوں کو سوچیے تو پھر آپ نے جو ہے نا دو جگہ پہ انہوں نے دو دھمکی دی ہے. انفیکٹ ایک تو انہوں نے باقی اپنے جو نا کلیگ جو کیبنٹ میں جو سارے ہیں انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر، اور دوسری جگہ پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دھمکی لگا لی ہے شاید. ٹھیک ہے. اب سینیٹر صاحب اس معاملے پہ ایک آخری سوال، پھر ہم ذرا پولیٹیکل دوسرے معاملات پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں گے. اس پورے سمٹ کے اندر جو ہمارے تاجر ہیں ان سے اپیل کی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہ آپ بھی سیاست کے اندر آئیں، اپنا کردار ادا کریں، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو یا پھر جو پروونشل اسمبلیز ہیں اس میں بزنس کمیونٹیز کے لیے جو ہے وہ آپ نشستیں مختص کریں. ایٹ لیسٹ 64 کا ایک نمبر ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو روایتی سیاستدان ہیں اس ملک کے اندر، سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے بیوروکریٹس ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹی سمجھتے نہیں، اس لیے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو تاجر برادری بھی آپ کا خیال ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا اگر وہ بھی سیاست کے اندر آ جائیں، سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے ساتھ یہ آگے بڑھ جائیں، یہ اچھا فیصلہ ہوگا؟ ویسے یہ مناسب ہوگا کہ پل ول بنانے کا کام ڈاکٹروں سے لیا جائے یا وکیلوں سے بنوا لیں، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور سڑکیں بھی ان سے بنوا لیں. اسی طرح سے ویسے اس ملک میں ہوتا تو یہی ہے، اور اس ملک میں خرابی کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے نا میں اپنا کام نہیں کرتا بلکہ کسی اور کا کام کرتا ہوں جس میں میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ ریلیونٹ لوگ جو ہے نا وہ اس میں کام کرتے ہیں، اور بہت سارے کام جو ہے وہ زور سے کروائے جاتے ہیں، وہ مجبوراً کروائے جاتے ہیں. ان کے سامنے اور بھی ارشادات فرمائے گئے ہیں. ان ارشادات میں جو اس سمت میں کہ ان کا کوٹا ہونا چاہیے، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جی یہ مطلب باقی لوگ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کلیپنگ بھی بڑی ہوئی ہے. یعنی وہ بھی کانسٹیٹیوشن بھی وہاں پہ امینڈ کر رہا ہے آپ کے انٹیریئر منسٹر. اور ویسے آپ دیکھیں کہ ہماری بیچارے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کتنی مجبور ہے، کتنی مسکین سی کیبنٹ ہے، وہ ان کو ابھی بھی جو نا اون کرتے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سر پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کا تفصیلی جواب اس معاملے پہ آ گیا. سر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ کیا کوئی اتحاد آپ لوگ ایسا تشکیل دینے جا رہے ہیں واقعی جو انتخابی اور سیاسی لحاظ سے ایک اتحاد کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس اتحاد کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے جہاں تک بیٹرنس کی بات تھی جو ہمارے درمیان تھی، اور ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، دونوں فریق ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی ایڈمٹ کرتی ہے، ہمارے درمیان جو ہے نا وہ کوئی اچھے تعلقات شاید بہت عرصے سے، یا یہ کہہ لیں کہ کبھی بھی نہیں رہے بہت اچھے.